تیری محنت بھی ایسا رنگ لائے ہوگا ان کی طرح غازی بنے غازی بنے ارشد ندیم ایک ایسا نام جو ایتھلیٹکس کی دنیا میں عمدگی اور عزم کا مترادف بن گیا ہے۔ خانیوال پاکستان کے غبار آلود میدانوں سے لے کر بین الاقوامی مقابلوں کے شاندار مراحل تک ارشد کا سفر محنت، لچک اور جذبے کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2 جنوری 1997 کو خانیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والے ارشد کی پرورش کھیلوں سے محبت رکھنے والے ایک عاجز گھرانے میں ہوئی۔ ان کے ابتدائی دن کرکٹ کھیلتے ہوئے اور کھیتوں میں بھاگتے ہوئے گزرے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دن قومی ہیرو بن جائیں گے۔ ارشد کا ایتھلیٹکس سے تعارف ایک موقع تھا، لیکن اس نے ایک ایسی آگ کو جنم دیا جو اسے عظمت کے حصول کی طرف لے جائے گی۔ تربیت کی کوئی باضابطہ سہولیات یا سامان نہ ہونے کے باعث ارشد نے بہتری کے لیے اپنی خام صلاحیتوں اور لگن پر انحصار کیا۔ وہ اکثر میلوں تک دوڑتے، لاٹھیاں اور پتھر پھینکتے اور عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کا خواب دیکھتے۔ اس کے خاندان نے اگرچہ امیر نہیں تھا، اس کے جذبے کی حمایت کی اور اس کے کوچز نے نوجوان کھلاڑی میں صلاحیت دیکھی۔ ارشد کا کامیابی کا سفر اس کے چیلنجز کے بغیر نہیں تھا۔ اسے بے شمار ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جن میں وسائل کی کمی، تربیت کی ناکافی سہولیات اور ان لوگوں کی طرف سے شکوک و شبہات شامل ہیں جو اس کی صلاحیتوں پر شک کرتے تھے۔ تاہم وہ ثابت قدم رہا اور اپنے ہنر کے لیے اپنی اٹل عزم کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ آج ارشد ندیم پاکستان کے سب سے کامیاب جیولن پھینکنے والے کھلاڑی بن کر ابھرے ہیں۔ ان کے نام قومی اور بین الاقوامی ریکارڈز کی بہتات ہے۔ 2022 کے کامن ویلتھ گیمز میں ان کے طلائی تمغہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ وہ اس کھیل میں تمغہ جیتنے والے ملک کے پہلے ایتھلیٹ بن گئے تھے۔ ارشد کی کامیابی اس کے متاثر کن تمغوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے پاکستانی ایتھلیٹس کی ایک نسل کو متاثر کیا ہے، انہیں دکھایا کہ عزم اور محنت سے وہ بھی عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی کہانی ایک ایسی قوم کے لیے امید کی کرن کے طور پر کام کرتی ہے جس نے بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی ممکن ہے، چاہے رکاوٹیں ہی کیوں نہ ہو۔ اس ڈاکومنٹری فلم میں ارشد ندیم کی زندگی اور کیریئر کے بارے میں جانیں گے، جس میں ان کے ابتدائی دنوں، ان کی جدوجہد اور ان کی کامیابیوں کو جانا جائے گا۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ ہم ارشد ندیم کی کہانی سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، جو ایک حقیقی پاکستانی سپورٹس آئیکن بن گئے۔ ارشد کا چوٹی تک کا سفر اس کے چیلنجز کے بغیر نہیں تھا۔ محدود وسائل کے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر میں پلے بڑھے، اسے ایتھلیٹکس کے شوق کو آگے بڑھانے کے لیے بے شمار رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا۔ اپنے خاندان اور کوچ کے تعاون سے اس نے پنجاب اسٹیڈیم میں تربیت کے لیے لاہور کا سفر کیا، جہاں اسے زیادہ تجربہ کار کھلاڑیوں سے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکلات کے باوجود ارشد نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اپنی غیر متزلزل لگن اور کھیل کے لیے انتھک جذبے کے باعث اس نے اپنی تکنیک کو عزت دینے، اپنی طاقت بنانے اور اپنے تھرو کو مکمل کرنے میں گھنٹوں گزارے۔ محنت رنگ لائی جب اس نے قومی مقابلوں میں اپنا نام بنانا شروع کیا۔ تمغے کے بعد تمغہ جیتتے رہے اور راستے میں نئے ریکارڈ بناتے رہے۔ جیسے جیسے ارشد کی شہرت بڑھتی گئی، اسی طرح اس کے عزائم بھی بڑھتے گئے۔ اس نے بین الاقوامی سٹیج پر اپنی نگاہیں جمانا شروع کر دی، پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے اور خود کو دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ثابت کرنے کا عزم کیا۔ ہر تھرو کے ساتھ وہ اپنے خواب کے قریب پہنچتا جا رہا تھا اور اپنے پیچھے کامیابیوں کی ایک لمبی فہرست چھوڑ گیا۔ سال 2019 ارشد کے کیریئر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ دوحہ قطر میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مقابلہ کرتے ہوئے اس نے 86.29 میٹر کی تھرو سے ہجوم کو دنگ کر دیا۔ اس نے اپنا ہی قومی ریکارڈ توڑ ڈالا، گولڈن میڈل جیت لیا۔
اس شاندار کارکردگی نے ارشد کی عالمی سطح پر آمد کا اعلان کیا، جس سے انہیں بین الاقوامی ایتھلیٹکس کمیونٹی کی جانب سے پہچان اور احترام حاصل ہوا۔ اس کامیابی سے حاصل ہونے والی رفتار نے ارشد کو نیپال میں 2019 کے ساؤتھ ایشین گیمز تک پہنچایا، جہاں اس نے 87.66 میٹر کے تھرو کے ساتھ طلائی تمغہ جیت کر مقابلے میں غلبہ حاصل کیا۔ اس فتح نے نہ صرف جنوبی ایشیا میں سب سے اوپر برچھی پھینکنے والے کے طور پر اس کی پوزیشن کو مضبوط کیا، بلکہ اسے دنیا کی ٹاپ 20 رینکنگ میں بھی پہنچا دیا۔ جیسے جیسے ارشد کا اعتماد بڑھتا گیا، وہ بڑے خواب دیکھنے لگا۔ انہوں نے 2020 کے ٹوکیو اولمپکس پر اپنی نظریں جما لی، پاکستان کے لیے تاریخ رقم کرنے اور ایتھلیٹکس میں اولمپک فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والے اپنے ملک کے پہلے ایتھلیٹ بننے کا عزم کیا۔ غیر متزلزل توجہ اور انتھک جذبے کے ساتھ ارشد نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل اور فائدہ مند سفر کا آغاز شروع کیا۔ ارشد کی کامیابی کا راستہ محنت، لگن اور استقامت سے ہموار ہوا۔ اس نے لاتعداد گھنٹے تربیت میں گزارے، اپنی تکنیک کو ٹھیک کرنے میں اور اپنی طاقت کو بڑھایا۔ اس کے کوچ فیاض حسین بخاری نے ان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور ہر قدم پر رہنمائی اور مدد فراہم کی۔ جیسے جیسے ارشد کی صلاحیتوں میں بہتری آئی، اسی طرح اس کے مقابلے کا شیڈیول بھی بہتر ہوا۔ اس نے دنیا کا سفر کیا، بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا اور خود کو دنیا کے بہترین ایتھلیٹس کے خلاف آزمایا۔ ہر مقابلے کے ساتھ اس نے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھتے ہوئے قیمتی تجربہ اور بصیرت حاصل کی۔ 2021 میں ارشد نے ترکی میں اسلامک سولیڈریٹی گیمز میں 88.55 میٹر کی تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیت کر ایک اہم سنگ میل حاصل کیا۔ اس فتح نے ان کے کیریئر میں ایک نئے اونچے مقام کو نشانزد کیا، جس نے دنیا کے سر فہرست جیولن پھینکنے والوں میں سے ایک کے طور پر ان کی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ افق پر 2024 کے پیرس اولمپکس کے ساتھ ارشد عالمی سطح پر اپنی شناخت بنانے کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم تھے۔ وہ کھیل کے لیے اپنے جنون اور پاکستان کے لیے فخر اور وقار لانے کی خواہش کے باعث خود کو نئی بلندیوں تک لے جا رہے تھے، اور اسی لگن کے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ پھر پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ بین الاقوامی سٹیج پر ارشد کی شاندار پرفارمنس نے انہیں بڑے پیمانے پر پہچان اور پذیرائی دی۔ وہ ایتھلیٹکس میں اولمپکس فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والے پاکستانی پہلے کھلاڑی تھے، جس نے ملک کے لیے دہائیوں سے جاری خوشحالی کو توڑ دیا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔